کہ وال اسٹریٹ جرنل نے 2-3 دن پہلے ایک سٹوری کی، 3 دن پہلے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کا سب سے اسٹرانگ آدمی جو ہے نا وہ سید عاصم منیر ہیں، چیف آف ڈیفینس فورسز، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مقبولیت یا طاقت ہے پاکستان میں وہ اب بلانگ کرتی ہے سید عاصم منیر صاحب کو، اور عمران خان صاحب کا چیپٹر کلوز ہو گیا. مطلب دوسرے لفظوں میں انہوں نے اس طرح کی بات لکھی ہے. اور آپ کو پتہ ہی وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ وہاں کی یو ایس اسٹیبلشمنٹ یا ان کی جو ایلیٹ ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس پاور کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ساری دنیا کہتی ہے کہ جی ٹرمپ اور جو ہمارے حافظ صاحب ہیں وہ ہاٹ لائن پہ ہوتے ہیں، کئی دفعہ مل چکے ہیں. اچھا، دوسری سائڈ پہ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو اینالسٹ ہیں، جو پاور دیٹ بی کے قریب بھی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مناسب طریقے سے آگاہ ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ 30 نومبر کے بعد ملک میں ایک نیا آرڈر لاگو ہونے جا رہا ہے، اور وہ نیا آرڈر ہے وہ چیف آف ڈیفینس فورسز کی اتنی بڑی پاور کے ساتھ ساری زندگی کی تاحیات ان کی جو استثناء کے ساتھ وہ سامنے آ رہے ہیں. اچھا، جو سسٹم کی ڈیتھ کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ 26ویں ترمیم کی، اب 27ویں کی، اب وہ کہتے ہیں 28ویں کریں، 19ویں کریں، اور عمران خان پہلے جیل میں ہے، اور پیپلز پارٹی کے بارے میں ہر بندہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ اب ان کی چھٹی ہونے والی ہے، گورنر سندھ کو تبدیل کر دیا گیا ہے، ہونے والے ہیں وہ 1-2 دن میں، اور ان کا مکو ٹھپا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون، کل میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے نئے جیتنے والوں کو، انہوں نے ان کو خطاب کرتے ہوئے جو گفتگو کی اس سے یہ لگا کہ وہ ابھی تک 2013 سے لے کر 18 کے درمیان فریز ہوئے ہوئے ہیں. وہ آج کی بات نہیں کرتے، وہ واپس اسی ٹائم کی بات کرتے ہیں. تو نون لیگ بھی پیچھے ہٹ رہی ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف شکنجہ کسا جا رہا ہے، عمران خان جیل میں ہے. تو آپ کا جو سسٹم ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو خطرہ ہے. یار سجاد صاحب، بات یہ سیدھی سی ہے کہ سیاستدان یا سیاسی جماعتیں پاکستان میں سکڑتی رہی ہیں. سپیس جو ہے نا وہ پاور دیٹ بی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ سپیس لیتی رہی ہے. ہم نے خود، ہماری سیاسی جماعتوں نے اور سیاستدانوں نے اپنی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. میں کسی وقت غصے میں آ گیا آپ سے بات کر جاتا ہوں، مجھے یہی نہیں محسوس ہوتا کہ میں غصے سے آپ سے بات کر گیا. آپ کا نقصان جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ساتھ میرا بھی ہو گیا. یہ ہمارے سیاستدان یا سیاسی جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ آف پاورز دیٹ بی کے لیے سپیس بڑھاتے رہتے ہیں اپنی اپنی مخالفت میں. اس وقت جو سب سے بڑی سپیس کی گنجائش بنی، ان کو موقع ملا اسٹیبلشمنٹ کو، وہ خود عمران خان ہے. اسی نے وہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اگر کوئی بندہ اندر کا اسٹیبلشمنٹ آئے، اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو جو آپ سے بات کرنے کو تیار ہو جائے، وہ کیا کہے گا کہ یہ سارے راستے ہمارے لیے ہموار کون کر رہا ہے؟ عمران خان کر رہا ہے. کیوں؟ آپ کا سٹیکس پہ جب ہوں گے، جب آپ سہولت میں ہوں گے، جب آپ فائدے میں ہوں گے، تو آپ کو اپنے نقصان کا ڈر ہوتا ہے. اسی چکر میں جو بندہ اندر جا چکا ہے، عمران خان اندر ہے، وہ کہتا ہے میری طرف سے مارشال لگ جائے، فوج آ جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا سٹیک پہ کچھ نہیں ہے. موجودہ وقت میں سٹیک پر ہے جو جماعتیں حکومتوں میں ہیں، ان کا سٹیک پر ہے. اب ان سے سپیس چھینی جا رہی ہے، عمران خان سے سپیس نہیں چھینی جا رہی، وہ تو ہے ہی اندر. تو اب یہ راستہ کس نے ہموار کیا؟ وہ اس عمران خان نے. نہیں، عمران خان سے بھی تو سپیس واپس لی تھی نا جب اس کو جیل میں بھیجا تھا. اب دوسروں سے بھی سپیس ختم ہو رہی ہے. جب اس کو جیل بھیجا تھا نا، اس کا وقت ختم ہو گیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ ہی. اس کے بعد بندے نے شور مچانا ہوتا ہے. عمران خان شور مچانے میں ایکسپرٹ ہے، اس کو پتہ ہے. سجاد صاحب، آپ کو نہیں پتہ کہ اپنی ویورشپ بڑھانی کیسے ہے. عمران کو پتہ ہے کہ اپنی ویورشپ کیسے بڑھانی ہے. وہ جانتا ہے، وہ نبض کو جانتا ہے. بہت سمارٹ آدمی ہے. عمران کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا. کچھ لوگ عمران کو کہتے ہیں بیوقوف. جو لوگ عمران کو بیوقوف کہتے ہیں، میں ان کو بیوقوف کہتا ہوں.
بیوقوف ایسے نہیں ہوتا. آدھا ملک تو اس نے اپنے پیچھے لگا لیا, تو بیوقوف لگا سکتا ہے اپنے پیچھے؟ بیوقوف کبھی اپنے گھر کے 2 بندوں کو نہیں لگا سکتا اپنے پیچھے. خان صاحب گل سنو, 92 میں میاں نواز شریف نے 93 میں 93 میں جب اسٹیبلشمنٹ کو للکارا, اس سے پہلے وہ چیف منسٹر بھی رہے, اس سے پہلے وہ وزیر اعظم بھی رہے, وہ اتنے بڑے پاپولر لیڈر نہیں تھے. جب انہوں نے اسحاق خان سے لڑائی لڑی تو وہ بڑے لیڈر بن گئے. اچھا یہ بائی ڈیفالٹ بھی ہوتا ہے نا. بھٹو ایوب خان کی کیبنٹ میں تھے, 67 میں ان کو 66 میں ان کو چھوڑا, وہ بہت بڑے پاپولر لیڈر بن گئے. عمران خان باجوہ. بھٹو کی بجائے ہم نواز شریف پہ آتے ہیں. ہاں, آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف جب محمد خان جنیجو کی رخصت ہوئی تھی حکومت, کس نے رخصت کی تھی؟ جنرل ضیاء الحق نے رخصت کی تھی نا. 58-2B ان کے پاس ایک ہتھیار ہوتا تھا, وہ ایک کاغذ کا ورقہ انہوں نے پکڑا ہوتا تھا. وہ ٹی وی پہ آتے تھے, ہمیں بتاتے تھے کہ ایڈی حکومتیں کی ہے, یہ بڑی دھاندلی کر دی پی, اس لیے اس کو فارغ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کیئر ٹیکر چیف منسٹر کس کو بنایا تھا جنرل ضیاء الحق نے پنجاب کا؟ وہ نواز شریف تھا. حالانکہ نواز شریف محمد خان جنیجو کی جو لیگ بنائی گئی تھی اس کے پنجاب کے صدر تھے, پنجاب کا چیف منسٹر تھا. محمد خان جنیجو وزیر اعظم تھا. محمد خان جنیجو کی چھٹی ہو رہی ہے, نواز شریف کی چھٹی نہیں ہو رہی. نواز شریف اس معاملے میں سیاںا نکلا. نواز شریف کو پتا تھا کہ جب تک میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ سدھا نہیں ہوں گا, پاپولر نہیں ہو سکتا. جو ہی وہ وزیر اعظم بنا, اس سے پہلے وہ 2 دفعہ چیف منسٹر اور 1 دفعہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کا بن چکا ہوا تھا. اس میں تو بالکل وہ لہلہاتا ہوا اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے کندھے استعمال کرتا تھا, جی حضوری کرتا تھا, بے نظیر کو للکارتا تھا. بے نظیر وزیر اعظم بنی ہے تو چیف منسٹر ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو نہیں کرتا تھا, پروٹوکول نہیں دیتا تھا. کیا تھی, پیچھے بھائی لوگ کھڑے تھے,